اپنے محلے کے لوگوں سے چھپایا کرتا تھا. اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ, کہ کیا کرے اگر اس بیٹی کو پال لیتا ہے تو ذلت اٹھانی پڑتی ہے, قوم کے تانے سننے پڑتے ہیں, سماج کے تانے سننے پڑتے ہیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس لڑکی کو زندہ زمین کے اندر درگور کر دیا جائے, دفن کر دیا جائے. یہ سلوک ہوتا تھا. لڑکی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیتے تھے. یہ الگ بات ہے. آج ہم نے بہت ترقی کر لی, ماڈرن ہو گئے, چاند پر پہنچ گئے, 21ویں صدی میں پہنچ گئے, لیکن آج طریقہ بدل دیا ہم نے. کام آج ہم بھی وہی کر رہے ہیں. ہم تو ان سے بڑے ظالم ہیں. وہ تو کم سے کم اپنی بیٹیوں کو دنیا کی ہوا, دنیا کی شکل تو دیکھنے دیتے تھے. ہم تو اتنے بڑے ظالم ہیں کہ ماں کے پیٹ میں ہی رہتی ہے بیٹی, ہم ڈاکٹر کے ذریعے پتہ کر کے ایبارشن کروا لیتے ہیں اور لڑکی کو ماں کے پیٹ میں ہی ختم کر ڈالتے ہیں کہ یہ ذلت اور یہ رسوائی اور زندگی بھر کا یہ بوجھ ہم برداشت نہیں کر سکتے. عورت کل بھی مظلوم تھی اور آج بھی مظلوم ہے. 1400 سال پہلے بھی عورت مظلوم تھی اور آج بھی مظلوم ہے. کل بھی اس کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا اور آج بھی زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے. آپ اٹھائیے مسند احمد کی وہ روایت. صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے, کہا اے اللہ کے رسول, زمانے جاہلیت میں بہت سارے گناہ کیے, لیکن ایک گناہ ایسا کیا ہے کہ مجھے امید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پر معاف کرے گا. کیا گناہ کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول, میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تھی. میری بیوی نے سفر میں تھا, سفر سے گھر آیا, مجھے بتایا کہ آپ کو لڑکا ہوا ہے, آپ کو بیٹا ہوا ہے. بیوی نے مجھ سے چھپا لیا, نہیں بتایا. لیکن اے اللہ کے رسول, 2-4 دنوں کے بعد مجھے یہ پتا چل گیا کہ بیوی مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی اور میرے گھر میں بیٹا نہیں بلکہ بیٹی پیدا ہوئی ہے. اے اللہ کے رسول, بیٹی کی معصوم شکل دیکھ کر, بیٹی کی صورت دیکھ کر مجھے بھی اس کے اوپر ترس آ گیا. میں نے بھی سوچا میں زمانے کی رسم اور زمانے کی اصول کو توڑوں گا اور میں بیٹی کی پرورش کروں گا, اس کو بڑا کروں گا. میں نے اپنی بیٹی کے بارے میں اپنے پڑوسیوں کو, اپنے محلے والوں کو, اپنی بستی والوں کو نہیں بتایا. بیٹی میری تھوڑی تھوڑی بڑی ہونے لگی, باتیں بھی کرنے لگی, اب وہ بھی کہنے لگی, امی بھی کہنے لگی. پڑوسیوں کو بھی پتا چل گیا, اگل بغل والے بھی جان گئے کہ یہ شخص ہم سے جھوٹ بول رہا تھا, اس کے گھر میں بیٹا نہیں بلکہ بیٹی پل رہی ہے. سارے کے سارے لوگ مجھے تانا دینے لگے, ملامت کرنے لگے, برا بھلا کہنے لگے. دیکھو یہ انسان سماج کا قانون توڑ رہا ہے, دیکھو یہ بیٹی کی پرورش کر رہا ہے. غور کرو میری پیاری ماں اور بہنوں, یہ دور بھی تم نے دیکھا ہے, یہ دور بھی تمہارے اوپر گزرا ہے جب بیٹیوں کو اتنا بڑا دھبا سمجھا جاتا تھا سماج کے اوپر. محلے والے تانا دینے لگے. میں قوم کے بستی کے تانے سنتے سنتے تنگ آ گیا اور ایک دن میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں اپنی اس بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کر دوں گا. میں نے اپنی بیوی سے اشارہ کر دیا. بیوی نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر اپنی بیٹی کو نہلا دھلا کر اچھے اچھے کپڑے پہنائے. پتا نہیں اس نے اپنی بیٹی سے کون سا جھوٹا وعدہ کیا ہوگا, کیا اس نے اپنی بیٹی کو بتایا ہوگا, کون سا جھوٹا دلاسا دیا ہوگا. بیٹی خوش و خرم اپنے باپ کی انگلی پر پکڑ کر اپنے باپ کے ساتھ چلنے لگی. باپ بیٹی کو لے کر گیا, ایک سنسان علاقے میں لے کر گیا جہاں پر اپنی بیٹی کو اس کو زندہ دفن کرنا تھا. بیٹی کو گود سے اتارا, گڈھا کھودنے لگا. معصوم بیٹی اپنے باپ
کو گڈھا کھودتے دیکھ رہی ہے، اس کو پتا نہیں کہ میرا باپ یہ گڈھا میری موت کے لیے تیار کر رہا ہے۔ بیٹی کو یہ پتا نہیں کہ باپ گڈھا کیوں کھود رہا ہے، لیکن اس نے اپنے باپ کی پیشانی پر پسینے کے قطرات کو چمکتے دیکھا، اپنے باپ کو محنت کرتے دیکھا، سوچا میں بھی اپنے باپ کا تھوڑا ہاتھ بٹا دوں۔ وہ معصوم بچی وہ بھی اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے گڈھے کی مٹی کو ہٹانے لگی۔ وہ لوگوں تم بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہو، جاؤ تجربہ کر کے دیکھو، کل بھی بیٹیاں اپنے باپ کا سپورٹ کیا کرتی تھی اور آج بھی بیٹیاں بیٹوں سے زیادہ اپنے ماں باپ کی وفادار ہوا کرتی ہے۔ باپ بستر پر کھانس رہا ہے، بیٹے کو فرصت نہیں ہے اپنے باپ کی شکل دیکھے، دن بھر بزنس کر کے آیا، سینہ چوڑا کر کے آیا کہ میں تو کما کے کھلا رہا ہوں، میں تو باپ کی دوا اور علاج کا خرچ اٹھا رہا ہوں۔ باپ کھانس رہا ہے، ماں کہتی ہے بیٹے آپ کے باپ کی حالت بڑی خراب ہے، دیکھ لے۔ بیٹا کہتا ہے ارے میں تو دن بھر محنت کر کے آیا ہوں، میں صبح دیکھ لوں گا۔ بیٹے کو اپنے باپ کی شکل دیکھنے کی فرصت نہیں ملتی۔ بیٹی اپنے مائکے میں، بیٹی اپنی سسرال میں پڑی ہے، ماں مائکے سے فون کرتی ہے بیٹی تیرے باپ کی طبیعت خراب ہے۔ ہائے بیٹی کی محبت دیکھو، ماں کا فون جاتا ہے، بیٹی اپنے سارے ضروری کام چھوڑ کر فوراً دوڑی دوڑی مائکے آتی ہے، اور جب تک باپ کی شکل نہیں دیکھ لیتی تب تک اس کے کلیجے کو سکون نہیں ملتا۔ وہ لوگوں کل بھی بیٹیاں باپ کی وفادار تھیں اور آج بھی بیٹیاں باپ کی وفادار ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ہم نے بیٹیوں کے اوپر بیٹوں کو مقدم کرنا شروع کر دیا۔ صحابی گڈھا کھودتے، معصوم بچی اپنے باپ کا ہاتھ بٹانے لگتی ہے۔ جب گڈھا کھود کے تیار کر لیا، بیٹی کو اٹھا کر گڈھے میں ڈال دیتا ہے۔ بیٹی معصوم بیٹی ہے، معصوم بچی ہے، اس کو اب جا کے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ گڈھا تو میرے باپ نے میرے ہی لیے تیار کیا تھا۔ جب باپ مٹی ڈالنے لگتا ہے، بیٹی اپنی معصوم زبان میں کہتی ہے اے ابو جان کون سا قصور، کون سی غلطی، کون سی خطا میں نے کر دی، اے ابو جان آپ کی اس بیٹی نے کون سا پاپ کر دیا جو آپ اپنی بیٹی کو یہ سزا دے رہے ہیں۔ لیکن جاہلیت کے اس دستور نے باپ کے دل پر قساوت اور شدت کا ایسا پردہ ڈال دیا تھا کہ باپ کی محبت بھی اس کی بیٹی کو بچا نہ پائی۔ اس نے اپنے دل کی شدت پر باپ کی محبت کو، محبت پدری کو غالب نہ ہونے دیا۔ اس نے اس گڈھے کے اندر اپنی بیٹی کو روتا بھی لگتا اس گڈھے کے اندر گاڑ دیا۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ جرم میں نے کیا اور آج بھی میرے کانوں میں میری اس معصوم بچی کی سزائیں گونجا کرتی ہیں۔ یہ جرم مجھے امید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جرم میرا معاف کرے گا۔ صحابی واقعہ بیان کر لیتے، رونے لگتے، زاروں قطار ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے، لیکن جب نظریں اٹھا کر دیکھتے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا میں عورت کے حقوق کے محافظ بن کر آئے تھے، جو بیٹی کو اس کا جائز حق دینے کے لیے آئے تھے، محمد الرسول اللہ کی آنکھوں میں بھی آنسو موجود تھے، محمد الرسول اللہ بھی رو رہے تھے۔ یہ قساوت تھی، یہ شدت تھی، یہ سختی تھی میرے بھائیوں عورت کے ساتھ، اور اس سختی کا نقشہ اللہ نے قرآن میں کھینچا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن ان تمام بچیوں سے سوال کیا جائے گا جن کو ان کے باپ نے درگور کر دیا تھا، چاہے وہ جاہلیت کے زمانے میں زندہ زمین میں درگور کیا تھا، چاہے آج کے اس ماڈرن زمانے میں ایبارشن کے ذریعہ ماں کے پیٹ میں ہی درگور کر دیا تھا۔ سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تیرے والدین نے کس جرم میں تیری جیسی معصوم ذات پر، تیری جیسی بے گناہ ذات پر یہ ظلم روا رکھا۔ اسلام نے
عورت کو وہ دیا جو عورت کے شایہ نشان تھا. اسلام نے عورت کو اس کی حیات دی. اسلام نے اس عورت کو اس کا اصل جو زیور ہے شرم و حیا وہ دیا. اسلام کہتا ہے کہ تو مارکیٹ کا وہ سستا مال نہیں ہے جسے ہر ایرا گیرا لتھو خیرا دیکھ لے. تو چائنا کا موبائل نہیں ہے کہ کسی کے بھی ہاتھ میں چلا جائے. یہ قیمتی متاع ہے. الدنیا کلھا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة. اس دنیا کی تمام فائدہ اٹھانے والی چیزوں میں اس دنیا میں جتنی بھی فائدہ اٹھائی جا سکنے والی چیزیں ہیں ان میں سب سے بہترین چیز اگر کوئی ہے تو وہ نیک عورت ہے, اچھی عورت ہے. یہ کس نے کہا؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. یہ میرے سامنے ایک موبائل رکھا ہے. کوئی مان لو کوئی معمولی موبائل ہے, یہ 1000-1200 روپے کا موبائل ہے. انسان اس کو کیسے رکھے گا؟ کہیں بھی رکھ لے گا. ادھر پیٹ کی پاکٹ میں رکھ لیا, ادھر پیٹ کی پاکٹ میں رکھ لیا, ادھر شرٹ میں کہیں دبا لیا, کہیں بھی رکھ لیا. لیکن اس کی جگہ کوئی قیمتی موبائل ہو, کوئی مہنگا موبائل ہو, گیلیکسی S4 ہو, لومیا کا کوئی لیٹسٹ ورژن ہو, سیمسنگ کا کوئی لیٹسٹ ورژن ہو, 40-50 ہزار کا موبائل ہو, تو کیا انسان اس کو ایسے ہی بے وقتی سے رکھے گا؟ انسان اس کی حفاظت کرے گا, اس کو ایک خوبصورت کیس میں رکھے گا, اس کو بڑی حفاظت کے ساتھ کہ ہر کوئی اس کو دیکھ نہ لے, ہر کسی کے ہاتھ سے وہ چلی نہ جائے, کہیں اس کے اندر کوئی خرابی نہ آ جائے, کہیں وہ بگڑ نہ جائے, کہیں وہ گر نہ جائے. اے عورت, اسلام نے تجھے پردہ دے کر, تجھے حجاب دے کر, تیرے اوپر حجاب کا حکم نازل کر کے تجھے قیمتی بنا دیا. اسلام نے تجھے قیمتی بنا دیا. آج یہ اسلام کے دشمن, یہ بے پردگی کے محافظ, یہ تبرج کے علمبردار, جنہوں نے عورت کو ایک متاع حقیر بنا دیا. مارکیٹ میں ایک صابن بھی اس وقت تک لانچ نہیں ہوتا جب تک کوئی ننگی عورت اس کا ایڈورٹیزمنٹ نہ کر لے. عورت ان چیزوں کا بھی پرچار کر رہی ہے جس میں عورت کا کوئی دخل نہیں. رکشے کے ٹائر پر عورت بنی ہوئی, رکشہ عورت چلاتی ہے. عورت کیا ہو گئی؟ کیا اس کو ہونا تھا, کیا ہو گئی وہ؟ اور مسلمانوں, افسوس تو ہمیں آپ پر ہوتا ہے. آپ کی غیرت کہاں گئی؟ آؤ ہم قرآن سے دیکھیں. اسلام نے عورت کی عزت کو, عورت کی عصمت کو محفوظ رکھنے کے لیے کون کون سی تدبیریں بتائی ہیں, ذرا آپ کو دیکھیں. سورہ نور کی وہ آیات اٹھائیں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم. اے نبی, مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے. قرآن کی بلاغت دیکھو, قرآن کے ایک جملے میں معانی کا کائنات ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اے مومن مردوں, اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. ایک جملہ کا, ایک سینٹنس کا, اور اس ایک سینٹنس میں معانی کا ایک پورا جہان ہے. نظر نیچے رکھو, اٹ مینس جب روڈ پر چلو تو دوسروں کی بہنوں, بیٹیوں اور بہنوں کو گھور کے نہ دیکھو, اپنی نگاہیں نیچی رکھو. اٹ مینس یہ موبائل ہے, اس موبائل پر کوئی ایسی چیز مت رکھو جو غزے بسر کے منافی ہے. کوئی ننگی تصویر, کوئی پرائی عورت کی تصویر, اور یہ الا بلا جو آج ہمارے نوجوانوں میں رائج ہے, یہ ساری چیزیں موبائل میں نہ رکھو. نظریں نیچی رکھو, یعنی ان نظروں سے زنا نہ کرو. ان نظروں سے اپنے پڑوسیوں کی بہنوں, اپنے پڑوسیوں کی لڑکیوں اور اپنے پڑوسیوں کی عورتوں پر ڈورے نہ ڈالو. ابھی دلی میں اتنا بڑا ریپ کانڈ ہوا, ہمارے بعض شعلہ بار مقررین اپنی تقریروں میں کہنے لگے
اس سے میڈیا نے سوال کیا کہ دلی ریپ کانڈ پر آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے جواب دیا عورتیں چھوٹے کپڑے پہننا بند کر دیں، اس طریقے کے ریپ کانڈ بند ہو جائیں گے۔ یہ بعض مقررین جن کو کبھی میڈیا پوچھتی بھی نہیں ہے، لیکن ان کی ہر تقریر میں یہ جملہ ضرور آتا ہے کہ میڈیا نے ہم سے یہ پوچھا، میڈیا نے ہم سے یہ پوچھا۔ ارے میڈیا کو کیا پڑی ہے کہ تم سے پوچھنی جائے گی کہ ریپ کانڈ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ لیکن ہاں، ایک نیوز چینل پر میڈیا والے آپس میں بحث کر رہے تھے کہ یہ ریپ کانڈ جو ہوا دلی میں اور جس کی گونجیں ساری دنیا میں سنی گئی، اس ریپ کانڈ پر بڑے بڑے جو مبصرین ہیں اور تجزیہ نگار ہیں، بڑے بڑے اسکالرس ہیں، ان کی کیا رائے؟ تو اس نیوز چینل میں جو بحث ہو رہی تھی، اس میں مولانا صاحب بھی آئے۔ مولانا صاحب نے اپنے روایتی انداز میں کہا کہ جی ہاں، اس طریقے کی گھٹناؤں کو روکنے کے لیے عورتوں کو ایسے اشلیل کپڑے، ایسے فحش کپڑے، ایسے چھوٹے کپڑے نہیں پہننے چاہیے، اور جب تک اس طریقے کے کپڑے پہنے جاتے رہیں گے تب تک یہ گھٹنائیں ہوتی رہیں گی۔ وہیں پر ایک نوجوان لڑکی تھی، وہ کھڑی ہو گئی، کہا مولانا صاحب میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں۔ مولانا صاحب، دلی کے فلاں علاقے میں ایک 7 سال کی لڑکی کا ریپ ہو گیا، اس 7 سال کی لڑکی نے کون سا چھوٹا لباس پہن رکھا تھا؟ مولانا صاحب، یو پی کے فلاں گاؤں میں 5 سال کی لڑکی کے ساتھ ریپ ہو گیا، اس 5 سال کی لڑکی نے کون سی بکنی پہن رکھی تھی، کون سا غلط لباس پہن رکھا تھا؟ فلاں علاقے میں ایک 3 سال کی معصوم لڑکی کے ساتھ یہ حرکت کرنے کی کوشش کی گئی، لڑکی مر گئی۔ مولانا صاحب، اس لڑکی کا کیا قصور تھا؟ مولانا صاحب کی زبان گنگ ہو گئی، جواب نہیں دے پائے، لیکن جواب قرآن دے رہا ہے۔ قرآن جواب دے رہا ہے۔ کیا جواب دے رہا ہے؟ چینج دا مینٹیلٹی، ذہنیت بدلو، مانسکتا بدلو۔ عورتیں اگر پردے اور نقاب میں نکلنے لگے اور مرد اپنی ذہنیت نہ بدلے تو بھی ریپ کانڈ ہوتا رہے گا۔ تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے نا، مردوں کو بھی تو اپنی ذہنیت بدلنی پڑے گی، ورنہ 3 سال کی بچی کے ساتھ آج زنا ہو رہا ہے، 5 سال کی معصوم کے ساتھ آج بدکاری ہو رہی ہے، 7 سال کی لڑکی کو آج زنا کر کے قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب بتا رہا ہے کہ ذہنیت مردہ ہو چکی ہے، مانسکتا دشت ہو چکی ہے، انسان کی مینٹیلٹی، انسان کی سوچ، انسان کی تھاٹ حیوانیت میں تبدیل ہو چکی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، عورتوں کو پردہ کی تلقین کرنے کے پہلے اے مردوں، قرآن تم کو یہ نردیش دے رہا ہے، یہ آرڈر دے رہا ہے، ڈائریکشن دے رہا ہے، یغضوا من ابصارہم، کہ تم اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اپنی نظروں کو نیچی رکھو، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ شرمگاہ کی حفاظت میں دونوں چیزیں آ گئی۔ انسان ایسا لباس پہنے جس سے اس کا جسم ڈھکا رہے۔ انسان کی سرشت میں، انسان کی فطرت میں، انسان کے نیچر میں یہ چیز داخل ہے کہ وہ ننگا رہنا پسند نہیں کرتا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ننگا ہوتا ہے، لیکن وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے، جب اس کے اندر شعور